اور جو ہم اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں شریعت کہتی ہے اس کا اظہار ضروری ہے۔ جبکہ پہلا اصول اخفاء۔ اب کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو جا کے باہر اگر کسی کو کہہ دے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں تو ہزار طرح کے لوگ اس کو سمجھائیں گے نماز پڑھ لی ہے یہ اللہ کے لیے ہے، آپ کیوں اس کا اظہار کر رہے ہو؟ کوئی حج کر کے آ رہا ہے اور سب کو بتا رہا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں، کوئی تہجد، کوئی تلاوت، ذکر، اذکار اور تسبیحات کے بعد دوسروں لوگوں کو جا کے بتائے تو شریعت کہتی ہے کہ یہاں پہ اخفاء ضروری ہے، چھپانا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ پہ ہے۔ ان اجری الا علی اللہ۔ تمام انبیاء کی دعوت اور تبلیغ یہ ہے کہ جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اس کا اجر اور ثواب اللہ پہ چھوڑ دو۔ لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے محبت کہ آپ کو جس انسان سے ہو، آپ اپنے والد سے محبت کر رہے ہیں، اپنی والدہ سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اپنے رشتہ دار سے محبت، کسی دوست، عزیز، کسی سے بھی محبت ہے اور وہ ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ اس کا اظہار ضرور کر دیں کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خلوت میں بھی باتیں کرتے تھے، بڑا ان سے پیار، بڑا ان سے محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت کہ آپ کا رویہ ہر صحابی کے ساتھ اس انداز سے تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ عزت اور تکریم اتنی کرتے تھے حضرات صحابہ کی کہ ہر صحابی یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے، خلوت میں بلا کے ان سے باتیں کرتے، گفتگو کرتے۔ اب حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، تو حضرت معاذ کو گھوڑے پہ بٹھایا اور اس کی نکیل، لگام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ صحابی، آپ کا شاگرد، آپ کا تابعدار، وہ سواری پر، اور اس جہان کائنات، اس ساری کائنات کے سردار سید البشر اور سید الملائکہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ دوستو بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ سب کو سبق ملتا ہے کہ کسی کی عزت اور کسی کی تکریم یہ کسی انسان کی شان اور مقام اور مرتبے کو کم نہیں کرتی۔ جو انسان یہ سوچے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو مبارک حدیث اور آپ کا وہ مبارک عمل اپنے ذہن میں آئے کہ شاگرد گھوڑے پہ سوار، کائنات کا سردار گھوڑے کی لگام پکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار سے، محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب رخصت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ واللہ انی لاحب، اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کہ اس کا اظہار کر رہے ہیں اپنی محبت کا، اور قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت معاذ بن جبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کو اپنے
ہم سب اپنے دل پہ لکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور حضرت معاذ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، ممکن ہے کہ جب آپ واپس آؤ میری اور آپ کے ملاقات نہ ہو سکے، آپ صرف اور صرف میری قبر کی زیارت کر سکیں گے۔ حضرت معاذ ابن جبل بھی رو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے اپنا جو رخسار، آپ نے اپنا چہرہ حضرت معاذ ابن جبل سے پھیرا اور شہر کی طرف کیا کہ معاذ کی طبیعت پہ اور زیادہ یہ چیز گرا نہ گزرے۔ تو حضرت معاذ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، جو انسان میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے وہ مجھ سے قریب، وہ جتنا مرضی دور ہو جائے مجھ سے، وہ قریب ہی رہتا ہے میری۔ جو انسان میری سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، میری تعلیمات اور احکامات کے مطابق زندگی گزارے، تو گویا قیامت تک آنے والے آپ کے امتی کے لیے یہ پیغام اور یہ میسج جا رہا ہے۔ بھلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبارک زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، خدا کی حکمت اور مصلحت سے اگر وہ نصیب نہیں بھی ہوا، وہ اس کی حکمتیں ہیں، وہ اس کی مصلحتیں ہیں، انسان کو اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس وقت کیوں نہیں پیدا ہوا۔ خدا نہ خواستہ، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، خدا نہ خواستہ اس وقت تو پھر سوچ اور بچار، اس کے تو وقت بھی نہیں تھا، ٹائم بھی نہیں تھا، کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ اگر نصیب نہیں بھی ہوا، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا امتی میرے قریب ہے۔